لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رواه البخاري ومسلم وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليستجع رواه أحمد والترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، گزشتہ کل بتایا تھا کہ غصہ نکالنا کسی کے اوپر، چاہے زبان سے نکالے یا ہاتھ چلا کر کے غصہ نکالے، تو یہ اتنا بڑا دل کی اتنی بڑی گندی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان ہی خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث سنائی تھی آپ حضرات کو، ہم میں سے ہر ایک کو یہ غصے کی صفت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اور اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ جب کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے تو ایسے وقت آدمی اگر غصہ اس پہ نہ ہوگا تو مار کھائے گا۔ کوئی آدمی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اچھی طرح نرمی سے سمجھاتا ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، اس وقت اگر غصہ نہیں ہوگا طبیعت میں تو ان کی تربیت نہیں کر سکے گا۔ بہرحال غصے کو بیجا استعمال کرنا یہ حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے صحیح موقع پر استعمال کرنا غصے کو، اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں موقع الگ الگ ہے، اس کو پہچاننا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ غصہ آدمی کو آتا ہے تو آدمی فوراً سوچے بغیر غصہ نکال دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، بعد میں آدمی پچھتاتا ہے۔ اسی لیے مشہور کہاوت ہے عربی میں، اول الغضب جنون وآخرہ ندم، کہ غصہ کی ابتدا میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے، جو نہ کرنے کا ہے وہ کر دیتا ہے، نہ بولنے کا ہے بول دیتا ہے، پھر بعد میں جب عقل ٹھکانے آتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی، اب بعد میں جب ہوش آیا کہ میں نے کیا کر دیا،
تو میرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب حلال کے بغیر تو حلال ہوگی نہیں. اور یہ میری غیرت کے خلاف ہے. کسی کے پاس میری بیوی بند کر کے جاوے اور اس سے صحبت کرے، اس کے علاوہ تو یہ حلال ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں. ابھی جب آدمی کی عقل ٹھکانے آتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے. اب پچھتانے سے کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو میں کرنے کے طریقے بتائے ہیں. بہت سے طریقے بتائے ہیں. کسی کو کون سا طریقہ مفید ہوگا، کسی کے لیے کون سا طریقہ مفید ہوگا، اس کے لیے میں نے حدیثیں پڑھی ہے. آپ حضرات اس کو سنیں توجہ سے اور اپنے لیے ان طریقوں کو جاری کر کے طے کریں کہ مجھے اس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے. ایک تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب کوئی آدمی کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آوے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے. یہ حدیث شریف میں غصے کو کم کرنے کا ایک نسخہ بتایا ہے. اگر بیٹھ جانے سے وہ غصہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے ابھی تیز غصہ تھا تو اس سے ختم نہیں ہوا ہے تو لیٹ جانا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے غصے کو کنٹرول میں کرنے کے طریقے بتائے. ہم اس کا الٹا کرتے ہیں. گھر میں بیوی الٹا سیدھا بول رہی ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ الٹا سیدھا بول رہی ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. غصے کو تیز کرنے والا کام کرتے ہیں. کھڑے ہونے سے آدمی ہاتھ چلا سکتا ہے، بیٹھا ہوا آدمی تھوڑی ہاتھ چلائے گا، دور ہے. تو ہم اس کا الٹا کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صحیح طریقہ سمجھایا ہے کہ جب تم کھڑے ہو اس وقت تو بیٹھ جاؤ. اس سے کیا؟ غصے کو فروغ کرنے کے لیے اس سے غصہ کم ہو جائے گا. اگر ابھی پورا نہیں ختم ہوا ہے تو لیٹ جاؤ. لیٹا ہوا آدمی کیا کر سکے گا؟ کوئی ہاتھ چلا سکتا ہے؟ لیٹا ہوا آدمی وہ نہیں کر سکتا ہے جو بیٹھا ہوا کر سکتا ہے. اور کھڑا ہوا آدمی تو اور زیادہ غصہ نکال سکتا ہے. اس لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں غصے کی حالت میں. بیٹھ جاؤ، حکم ہے بیٹھ جاؤ. اس سے تمہارا غصہ تم اس پر کنٹرول کر سکو گے. بتاؤ، یہ ایک نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حدیث میں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا الٹا کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم کو اب اس حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا. ایک آدمی پانی نکال کر کے اپنے کھیت میں پہنچانے کے لیے جو نیک بناتے ہیں اس میں سے پانی جا رہا تھا کھیت میں. تو کوئی آدمی وہاں سے گزرا تو جو پانی کی نیک جو بنی ہوئی تھی اس کے اوپر اس کا پیر آ گیا تو پانی باہر نکلنے لگا. ظاہر ہے کہ نیک ٹوٹ جائے گی، پانی مٹی کی ہوتی ہے تو وہ پانی باہر نکلے گا. اب بیچارہ وہ کتنی مشقت اٹھا کر کے پانی کنویں میں سے نکال کر کے وہ اپنے کھیت میں پہنچانے کے لیے، تو اس نے جب دیکھا کہ وہ میرا سارا پانی تو باہر جا رہا ہے تو اس کو غصہ آیا. اس آدمی کے اوپر جس نے پیر رکھا تھا اس پر غصہ آیا. تو اس نے، وہ اللہ والا تھا، وہ آدمی اللہ والا تھا جس کو غصہ آیا، تو اس نے وہ لیٹ گیا. پہلے تو بیٹھ گیا لیکن بیٹھنے سے غصہ پورا ختم نہیں ہوا، زیادہ غصہ تھا تو وہاں پر وہ لیٹ گیا. یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے کپڑے جو ہے مٹی والے، گیلی مٹی والے ہو جائیں گے، میں جو ہے دھونے پڑیں گے، یہ سب نہیں سوچا. ایسا اس حدیث پر اس نے عمل کیا. ایسی حالت میں اس نے اس پر عمل کیا. وہ جو جا رہا تھا جس کا پیر اس پر پڑ گیا تھا اس نے دیکھا کہ یہ آدمی تو ابھی تو پانی کنویں میں سے نکال رہا تھا، اچھا خاصا تھا، اور یہ زمین پر جو ہے لیٹ گیا. اس کو کوئی بیماری، کوئی مرغی کی بیماری تو نہیں ہے.
وہ آیا پوچھنے کے لیے کہ حضرت کیا ہوا آپ کو؟ آپ جو ہے پانی نکال رہے تھے ابھی اور جو ہے کہا کہ تمہاری وجہ سے میں یہ لیٹ گیا ہوں، تم نے یہ ہماری پانی ضائع کر دیا، غفلت سے یہاں پر چلے تو ہماری پانی کو سارے باہر نکال دیا، نکلنے لگا، یہ دیکھ کر مجھے غصہ آیا تو غصے کا علاج میں نے کیا ہے۔ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو اپنا غصے کا علاج اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اسی لیے میں نے سنایا کہ چاہے وہاں موقع لیٹنے کا ہو کہ نہ ہو، چارپائی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، گھر کے اندر لیٹے آدمی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرش ہو یہ ضروری نہیں ہے، ایسی جگہ پر بھی آدمی لیٹ کر بھی اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لے۔ اس حدیث پر عمل کرنا اس کو کہتے ہیں۔ عمل کرنے کا ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے کیسے حدیث پر عمل کرنے والے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ دوسرا طریقہ غصے کو قابو میں کرنے کا یہ بتایا، اس طریقے کو بتانے سے پہلے دو باتیں اور بتائی ہے اس حدیث میں۔ پہلی بات یہ بتائی ہے کہ علم والوں کو حکم ہے، جن کے پاس علم ہے، معلم ہے، استاد ہے، مدرس ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علموا، تمہارے پاس جو علم ہے وہ دوسروں کو سکھاؤ۔ اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کو علم سکھاتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح حلقے کے اندر جو حلقے لگتے ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کو علم سکھاتے ہیں، تو علم سکھانے کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق معلمین سے ہے، مدرسین سے ہے۔ یہ پہلے کا جملہ یہ بتا رہا ہے، اور آگے بتایا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، علم سکھانے میں آسان الفاظ استعمال کرو، آسان انداز استعمال کرو، جس سے وہ جو ہے بچہ علم کو تم سے اچھی طرح سمجھ سکے۔ مشکل الفاظ استعمال مت کرو، دشوار بنا کر کے علم کو مت پیش کرو ان کے سامنے، آسان کر کے پیش کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو پڑھانے والے بہت بھاری الفاظ استعمال کر کے اپنی استعداد ظاہر کرتے ہیں طلبہ کے سامنے، یہ طریقہ ان کا صحیح نہیں ہے، اس حدیث کے خلاف ہے۔ آسان سے آسان الفاظ میں تو بخاری شریف پڑھاتا ہوں تو اس میں گجراتی میں بھی بعض مرتبہ بول کر کے سمجھا جاتا ہوں کہ بھی جو ہے یہ بات اردو میں تم سمجھو گے نہیں، لوگ گجراتی میں، تو جب سمجھاتا ہوں تو واقع میں ان کو ہنستے ہیں، سمجھ میں ان کو آ جاتی ہے بات، اس لیے اس کے اوپر اظہار ہنسی کے ذریعے سے کر دیتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ تمہارے لیے تو گجراتی شیخ الحدیث ہونا چاہیے۔ جو ہے اگر یو پی کا ہوتا تو وہ کیسے گجراتی میں تم کو یہ بات سمجھاتا؟ تو جو گجراتی میں سمجھائی تو تم کو سمجھ میں آ گئی بات، اور ہنسی سے ظاہر کیا کہ ہم سمجھ گئے۔ تو جو ہے کبھی کبھی بیان میں بھی اس طرح گجراتی الفاظ بول کر کے ہی اپنی بات کو، دل کی بات کو آسان کر کے میں پیش کر دیتا ہوں۔ مقصد تو سمجھانا ہے، یسرو پر عمل کرنا ہے۔ علم دینے والا چاہے بیان کے ذریعے سے علم دے یا سبق کے ذریعے سے علم دے یا حلقے کے اندر لوگوں کو علم سکھا رہا ہو تو آسان انداز سے سکھانا چاہیے۔ یہ حدیث کی تعلیم ہے، یسرو ولا تعسرو، مشکل بنا کر کے علم کو مت پیش کرو۔ دیکھو ان دونوں باتوں کے بعد پھر یہ غصے والی بات آ رہی ہے۔ غصے کو قابو میں کرنے کا طریقہ آگے بتایا ہے، اور ایک ہی جملہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ کسی ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بات اچھی طرح دل میں اتارنے کی ہے، اچھی طرح سے دل میں اتارنے کے لیے ایک ہی بات کو 3 مرتبہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے
تو وہ اس وقت خاموشی اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے، چپ رہے۔ زبان سے غصہ باہر نکلتا ہے تو زبان کو بند رکھے، منہ کو بند رکھے تو غصہ باہر نہیں نکلے گا، اندر ہی اندر رہے گا۔ اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جاوے تو اس وقت یہ خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ فلیسکت امر کا صیغہ ہے، خاموش رہنے کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آوے تو خاموش رہنے کا فیصلہ کر لے، مجھے بولنا ہی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ یہ جملہ آپ نے بول کر کے دل میں اس بات کو اتارا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ کس کو کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مطلق یہ الگ جملہ ہے، نہیں، اس سے پہلے جو 2 جملے آئے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ معلمین کو، مدرسین کو کہا جا رہا ہے کہ جو ہے تم کو غصہ آئے گا، بچہ سبق یاد کر کے نہیں لائے گا تو یا سمجھے گا نہیں تو تم کو غصہ آئے گا، لیکن اس وقت زبان کو بند رکھنا۔ جب علم سکھانے کے اندر بھی غصہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو وہ یاد کر کے نہیں لایا ہے، اس لیے اس کے اوپر غصہ کرنے کی بظاہر ضرورت معلوم ہوتی ہے، وہاں پر بھی غصہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کو روکنے کا طریقہ 3 مرتبہ یہ جملہ بول کر کے بتایا کہ خاموش رہنا، اس وقت بولنا مت۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی خاموش رہے گا تو غصہ جو ہے وہ اندر ہی اندر رہے گا، باہر نہیں نکلے گا۔ غصے سے بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ آگے گھبرا کر کے جو ہے آگے کی بات سننے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اس لیے غصہ نکالنا اس وقت بہت زیادہ مضر تھا، اس لیے اس بات کو 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ اب آپ اس میں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو مدرسین ہیں، خاص ان کو میں یہ حدیث جو ہے کہہ رہا ہوں کہ وہی مخاطب ہے اس میں، اور پوری امت بھی مخاطب ہے اس کے اندر، کہ چاہے وہ معلم نہ ہو، مدرس نہ ہو، تب بھی جو ہے، اس لیے کہ آگے الفاظ اس کے کیا ہے، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، تو کم میں پوری امت، آپ پوری امت کے لیے رسول تھے، تو تم میری امت کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم میں سے کسی کو بھی غصہ آ جاوے، چاہے وہ مدرس نہیں ہے، وہ بھی اس میں داخل ہو گیا کہ چپ رہنا۔ بیوی کے اوپر غصہ آ رہا ہے، چپ رہنا، بولنا مت، ورنہ بات بگڑ جائے گی۔ آدمی کی زبان سے غصے میں کیا نکل جاتا ہے، طلاق نکل جاتی ہے، پچھتاتا ہے۔ تو اس کے بجائے چپ رہنے میں فائدہ ہے۔ یہ حکم گویا خصوصاً مدرسین کے لیے ہے اور عموماً پوری امت کے لیے ہے۔ غصے کو روکنے کا جو طریقہ اس میں بتایا، زبان کو بند رکھنا، یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ آگے بتایا ہے کہ غصہ جو آتا ہے آدمی کو، وہ شیطان دلاتا ہے غصہ۔ ان الغضب من الشیطان، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ بظاہر شیطان تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے، وہ آدمی یا وہ عورت سامنے جو الٹا سیدھا بول رہا ہے، وہ ہم کو غصہ دلا رہا ہے، ایسا ہم کو تو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی ترجمانی کرنے والے فرماتے ہیں، جو تم کو اندر سے جو خون اکل رہا ہے اور اس کو انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے تم جو ہے زبان نکالنا چاہتے ہو، زبان کھولنا چاہتے ہو، ہاتھ چلانا چاہتے ہو، یہ حقیقت میں اندر شیطان تمہارے اندر کام کر رہا ہے۔ ان الغضب من الشیطان، اور شیطان کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ شیطان جنات میں سے ہے، اور جنات آگ سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اور آگ کو بجھانا ہو تو کیا استعمال کرتے ہیں؟ پانی۔ تو غصہ آوے تو تم وضو کر لو، وضو میں پانی کا استعمال عبادت کے طور پر تمہارے اعضاء پر جو پڑے گا تو وہ اندر آگ جو لگی ہے غصے کی، اس کے اوپر یہ گویا یہ پانی گرے گا۔ ظاہری اعضاء کے اوپر یہ پانی گر رہا ہے،
حقیقت میں یہ پانی اندر کی جو آگ ہے غصے کی اس کے اوپر گر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے غصہ تمہارا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ یہ خاص الخاص تدبیر ہے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی۔ خاص الخاص دو لفظ ہے، خاص الخاص تدبیر ہے غصہ کو۔ اب آپ میں سے میں سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ غصہ آیا ہو اس وقت وضو کر کے غصے کو ٹھنڈا کیا ہو؟ تو ہاتھ اونچا کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو یہ مفتی صاحب ہے جو ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں ہر سال، انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، باقی پورے مجمع میں سے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان حدیثوں کو ہم سن کر کے عمل نہیں کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو انہوں نے عمل کیا اس پر۔ جو عمل کرنے کی نیت سے آئے گا تو اس میں تو فائدہ ہوگا، اور صرف سننے کے لیے آئے گا تو یہ فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ فائدہ تو عمل سے ہوتا ہے۔ اور یہ تدبیر غصے کو ٹھنڈا کرنے کی، وضو کر لینے کی جو تدبیر بتائی، وہ اس سے پہلے جو دو تدبیریں بتائی تھی ان دوسری تدبیروں سے زیادہ مؤثر ہے، اس کا اثر ان سب سے زیادہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غصے کی تیزی کی حالت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ جاوے اور اسی وقت اٹھ کے اچھی طرح پورے آداب کے لحاظ کے ساتھ وضو کر لیا جاوے تو غصے کی تیزی میں فوراً سکون پیدا ہو جائے گا، غصہ کی تیزی ختم ہو جائے گی اور سکون ہو جائے گا۔ آپ پورے آداب کے لحاظ کرتے ہوئے وضو کرنا ہے، ایسے ہی نہیں۔ اور بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ وضو کا پانی براہ راست غصے کی بھڑکتی ہوئی آگ پر پڑا، ایسا معلوم ہوگا۔ یہ آج کی مجلس میں کل کی تتمہ ہے۔ یہ کل غصے کی جو ہے برائی بیان کی تھی کہ غصہ کتنی بری چیز ہے، ایمان جیسی چیز کو خراب کر دیتا ہے۔ آج اس کو روکنے کا طریقہ حدیث کے ذریعے سے آپ کو ہم نے سمجھایا۔ ان حدیثوں کے اوپر عمل جو کرے گا اس کو پورا فائدہ ہوگا۔ اور ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھی ہے، اس کو بھی سامنے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی والے جو نیک بندے ہیں قرآن پاک میں ان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہے۔ جنت میں جانے والے، ابتداءً جنت میں جانے والے جو نیک بندے ہیں ان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہے۔ اس میں سب سے پہلی صفت تو تقوی ہے، اور اس کے بعد ایک صفت بیان کی ہے والکاظمین الغیظ، کہ یہ غصے کو پی جانے والے ہیں، یعنی غصے کو باہر نہیں نکالتے، اندر ہی اندر رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنت میں جو شروع میں جو لوگ جائیں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں غصے کو پی جاتے تھے اور گناہوں سے بچتے بھی تھے، اور والعافین عن الناس، اور جن لوگوں پر غصہ آیا ہے ان کو معاف کر دیتے تھے۔ غصہ پی جانا اس سے آگے کا درجہ معاف کرنا ہے کہ چلو بھی تم نے جو بھی مجھ سے کہا گالی دی ہے میں معاف کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ تو یہ معمولی کام نہیں ہے۔ معاف کرنے کا مطلب ہے اب میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، میں جو ہے دل سے میں نے اس کو نکال دیا، تم نے جو کچھ میری گستاخی کی یا مجھے تکلیف دی اور مجھے مارا، میں سب معاف کر دیتا ہوں تم کو۔ یہ آگے کی بات ہے۔ غصہ کو اندر اندر رکھنا یہ بھی بہت اونچی چیز ہے، لیکن اس سے آگے کی بات کیا ہے کہ آدمی معاف کر دے، جس پر غصہ آیا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، جس نے ہم کو ذلیل کیا ہے، جس نے ہم کو تکلیف، تو اس کو ہم کہیں کہ ابھی میں نے اللہ کے لیے تم کو معاف کر دیا۔ اب بتاؤ پھر یہ غصہ نکلے گا؟ غصے کو اندر ہی اندر روکنے کی یہ بھی ایک تدبیر ہے۔ معاف کر دو، اس کو معاف کر دو کہ پھر کیا غصہ نکلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ غصے کو اندر رکھنے کے لیے آگے کی ایک تدبیر بتا کر کے یہ کہتے ہیں کہ معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ ایسے
نیک بندوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں. اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو، یہ تو اور آگے کی بات ہے احسان کرنا، جو ہے معاف کرنے سے آگے کی بات کیا ہے؟ احسان کرنا. کوئی چیز اپنے جیب میں سے اس طرح کی شیشی نکال کر اس کو ہدیے میں دی، لو بے ہدیہ ہے. اب یہ کون کرے گا؟ جس کا نفس بالکل مر گیا ہوگا وہ کرے گا. معاف کرنے سے بھی آگے کی بات احسان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب آگے کی دو باتیں کیوں بتائی؟ یہ غصہ اندر سے نکل سکتا تھا باہر، تو نکلنے ہی نہیں، اس کے لیے دو تدبیریں اور بتائی. معاف کر دو، زبان سے کہہ دو ہم نے اللہ کے لیے تم کو معاف کر دیا جاؤ. اور اتنا ہی نہیں، کوئی چیز جیب میں سے پیسے نکال کر کے اس کو ہدیہ بھی لے جاؤ ہماری طرف. بتاؤ اس آدمی کے دل پر کتنا اثر پڑے گا. کبھی بھی وہ آدمی اس کی گستاخی کرے گا، بلکہ یہ پانی ہو جائے گا. وہ جو اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ جو کر چکا ہے، وہ اب جو ہے کتنا پچھتائے گا. آپس میں جوڑ ہو جائے گا کہ نہیں؟ جن میں آپس میں لڑائی تھی، جھگڑا تھا اور گالم گلوچ اور باسم باسا ہو رہے تھے، وہ جو ہے اب کیا ہو جائے گا؟ آپس میں محبت ہو جائے گی. یہ ہے قرآن کی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات. آج جھگڑے جو ہوتے ہیں گھروں میں، باہر بازار میں، اور مسجد سے باہر نکلتے ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ نفس ہمارا زندہ ہے، مرا نہیں ہے. نفس کو کچلنے کے لیے غصے کو پینا پڑے گا. نفس کی اصلاح کب ہوگی؟ غصے کو پینا پڑے گا اور اس کو اندر ہی اندر روک کر کے رکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ تدبیریں اختیار کرنی پڑے گی. اب یہ چھوٹی سی کتاب دل کی اصلاح کا آسان نسخہ، اس میں سے میں غصے کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ پڑھ کر سناتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں بہشتی زیور جو لکھی گئی ہے، اسی میں سے یہ باتیں اس کتاب میں شائع کی ہے. اس میں غصے کی برائی اور اس کا علاجی عنوان ہے. غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی، یہ نقصان بتایا. اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا کہ میں ایسا بول دوں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ سوچنے کا انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا. اس لیے زبان سے بھی بہت نقصان دینے والی باتیں نکل جاتی ہے، اور ہاتھ سے بھی آدمی زیادتی کر دیتا ہے، غصے میں ظلم کر دیتا ہے. اس لیے غصے کو بہت روکنا چاہیے. صرف روکنا چاہیے ایسا نہیں، بہت روکنا چاہیے. اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کرے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے فوراً ہٹا دے. مثلا طالب علم ہے تو اس کو جو ہے کہا کہ جاؤ اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، یہاں سے جاؤ، چلے جاؤ جلدی، تو اس کو ہٹا سکتے ہیں. اپنا بچہ ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ ہٹے، ایسا ہے اپنے برابر کا ہے، بیوی ہے اپنے برابر کی، وہ نہیں ہٹتی ہے، تو کیا کرے؟ خود ہٹ جاوے وہاں سے خود ہٹ جاوے. یہ فرماتے ہیں اگر وہ نہ ہٹے تو خود اس جگہ سے ہٹ جاوے. اب جو دونوں میں جو غصہ تیز کرنے والی باتیں تھی، جب خود ہٹ گیا تو وہ باقی رہے گی. اب غصہ اور تیز ہوگا پھر. تو غصہ جو آ رہا ہے وہ آگے نہ بڑھے، اس کے لیے وہاں سے ہٹنا ضروری ہے. پھر ہٹ کر کے کیا کرے؟ پھر یہ سوچے کہ جس قدر یہ آدمی میرا قصوروار ہے، اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا قصوروار ہوں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں میں نے بہت کی ہے، اور جیسا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف فرما دے، ایسے ہی مجھ کو بھی چاہیے کہ میں اس کا قصور معاف کر دوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. ایسا سوچ کر کے اس کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے. اور اس کے ساتھ دوسرا کام کیا کرے؟ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھے. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بار بار پڑھے، معنی سمجھ کر کے. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں مردود شیطان سے کے شر سے بچنے کے لیے.
کیونکہ اسی کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے. تو حدیث میں یہ بھی ایک علاج آیا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کا علاج بھی آیا ہے. اور یہ اس کے علاوہ وضو کر لے، اس سے غصہ جاتا رہے گا. پھر جب عقل ٹھکانے آ جاوے اس وقت بھی اگر اس قصوروار کو سزا دینا مناسب معلوم ہوتا ہو، مثلا وہ اپنا بچہ ہے اور اس کو سدھارنا ہے اور اس کی عادت غلط جو پڑی ہے اس کو اس میں سے نکالنی ہے، تو اس کے لیے سزا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. تو کتنی سزا دینا شریعت میں جائز ہے میرے لیے، یہ سوچے. عقل ٹھکانے آنے کے بعد آدمی سوچنے کے قابل بنتا ہے کہ یہ جو ہے میرا بچہ ہے یا میری جو ہے کوئی بھی شاگرد ہے، تو اس کی یہ غلط عادت جو ہے اس کو نکالنے کے لیے تھوڑی سزا کی ضرورت ہے. لیکن سزا کتنی ہونی چاہیے اس کو عقل ٹھکانے آنے کے بعد میں سوچے گا. چاہے گھنٹے کے بعد عقل ٹھکانے آوے تو گھنٹے کے بعد سوچے گا، اور سوچ کر کے مقدار سزا دینے کی طے کر کے، اور پھر اس کو بلا کر کے اس کی غلطی اور اس کے اندر جو قابل اصلاح چیز ہے اس کو اچھی طرح سمجھا کر کے پھر اس کو جتنی سزا طے کی اتنی سزا دے، اس سے زیادہ سزا نہ دے. تو کہتے ہیں اولاً خوب سمجھ لے، اولاً خوب سمجھ اور سوچ کر کے اس خطا کی سزا طے کرے. جب اچھی طرح شریعت کے قانون کے مطابق اس بات میں تسلی ہو جاوے کہ اس قدر سزا دینا ضروری ہے، تو جو ہے اس کو اتنی ہی سزا دیوے. اس سے زیادہ سزا دے گا تو پھر اس کی پکڑ ہو جائے گی، آخرت میں ظلم ہو جائے گا. چاہے اپنا بچہ ہو، چاہے اپنا ہی بچہ ہو، تو ضرورت کے مطابق ہی سزا طے کر کے اتنی ہی دیوے. یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ غصے کو کس طرح قابو میں کرنا، اور قابو میں کرنے کے بعد اس کی اصلاح کے لیے اگر ضرورت ہے سزا دینے کی، تو جب عقل ٹھکانے آوے تو سوچ کر کے شریعت کے قانون کے مطابق جتنی سزا دینی ہے اتنی ہی دیوے، اس سے زیادہ نہ دیوے. بعض مرتبہ اپنی اولاد کو ہم زیادہ سزا دے دیتے ہیں، جس کی بنا پر اولاد ہم سے کٹ جاتی ہے اور نافرمان ہو جاتی ہے، اور بڑے ہونے کے بعد میں خاص کر کے وہ ہماری نافرمان رہتی ہے. اس لیے ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. چاہے اپنی اولاد پر آدمی ظلم کرے، قیامت کے دن بعض اولاد ماں باپ کی نیکیاں ساری لے جائے گی، اس بنا پر کہ ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی تھی، ان پر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی. ایک باپ اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے جاتا نہیں تھا تو سوئی لے کر اس کو بدن میں گھساتا تھا. بتاؤ یہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ایسی مار جس کی وجہ سے بدن پر نشان پڑ جاوے، باپ کو بھی ایسی اجازت نہیں ہے، نہ استاد کو ایسی اجازت ہے کہ بدن کے اوپر نشان پڑ جاوے یا خون نکلے. اس کی اجازت نہیں ہے بالکل. ضربن غیر مبرح کی قید ہے. اتنا مار سکتے ہیں جتنی مار سے اس کی اصلاح جو ہے ضرور کے لیے ضروری، اتنی ہی، اس سے زیادہ مارنا جائز نہیں ہے. چاہے وہ اپنا نوکر ہو اور چاہے وہ اپنی بیوی ہو. فضربوہن قرآن پاک میں جو آیا ہے تو اس میں حدیث پہ قید کیا آئی ہے؟ ضربن غیر مبرح، یعنی معمولی سزا اس کو دے. اگر بیوی کو بھی ضرورت ہو دینے کی تو اجازت ہے، لیکن وہ طریقہ اچھا نہیں ہے. وہ جو ہے اجازت کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، تو یہ اجازت میں بھی قید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگا دی کہ زیادہ سخت سزا نہیں، معمولی سزا. تو بہرحال شریعت کے احکام ہر موقع کے لیے ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کسی بھی موقع پر آزاد ہو، ایسا تھوڑی ہے. ہر موقع پر شریعت کے احکام ہیں، چاہے استاد ہو، چاہے باپ ہو، چاہے جو ہے شوہر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کے لیے احکام ہیں. ان احکام کی پابندی ضروری ہے، ورنہ آخرت میں اس کا حساب ہوگا، اس وقت نیکیاں صاف ہو جائے گی.
اچھا، غصہ آدمی کسی پر نہیں نکال سکتا ہے، تو اندر اندر جو بھڑاس جو رہتی ہے غصے کی، موقع ملے گا تو میں اس کو برابر جو ہے اس سے بدلہ لوں گا، تو اس کو کہتے ہیں کینہ کپٹ رکھنا. یہ بھی حرام ہے. غصہ نکالنا جیسے حرام ہے، ایسے کینہ کپٹ رکھنا بھی حرام ہے. تو جیسے غصے کا علاج آدمی جب کر دے گا تو یہ کینہ کپٹ کا علاج بھی خود بخود ہو جائے گا. اس لیے غصہ اور کینہ کپٹ دونوں چیزوں کا علاج اسی میں آ گیا. اور کینہ بھی اسی غصے سے پیدا ہو جاتا ہے. جب غصے کی اصلاح ہو جائے گی تو کینہ بھی دل سے نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ اس خطرناک بیماری سے، اس کو پہلے خطرناک سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. غصے کو خطرناک روحانی بیماری اور دل کی بہت بھاری گندگی ہے، اس کو سمجھنا دل میں یقین کے ساتھ میں سب سے پہلے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی بیان کی ہے. اس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اور بھی اس کی برائیاں بیان کی ہے. شیطانی حرکت ہے، شیطان سے پیدا ہوتا ہے، یہ خود اس کی برائی کے لیے کافی ہے. پھر اس کے قابو میں کرنے کے طریقے بھی بتائے، اور اس میں مزید باتیں اور بتائی کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، یا اس کو دور کر دو، یا خود الگ ہو جاؤ. یہ طریقہ حدیث میں بھی آیا ہے، لیکن وہ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی اس میں نہیں، دوسری حدیث میں آیا ہے. کوئی بھی بات حدیث کے خلاف اس میں نہیں ہوتی ہے. جو ہے حدیث کہیں نہ کہیں ملے گی، اس کا ماخذ ملے گا آپ کو. بہرحال یہ جو سوچنے کا انداز بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں، یہ بھی حدیث میں آیا ہے. اللہ اقدر علیک منک، یہ حدیث میں آیا کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تجھ کے اوپر زیادہ قدرت ہے جتنی قدرت تجھ کو اس آدمی پر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. معلوم ہوا کہ جو باتیں اس میں ہے آسان، عربی میں عربی نہیں ہے بلکہ اردو ہے، اور بہت آسان ہے. اس میں مغز ہوتا ہے، مغز. یہ چھوٹی کتاب کیا ہے؟ مغز ہے اس میں. اس لیے میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں اور ہر وقت ساتھ میں لاتا ہوں، لیکن پڑھنے کا موقع بعض مرتبہ نہیں ہوتا ہے، نہیں پڑھتا ہوں. آج میں نے پڑھ کر سنایا تھوڑا سا غصے کے بارے میں. اور اسی طرح اس سے پہلے بھی شاید زیادہ بولنے کی حرص کے بارے میں بھی سنایا تھا اس میں سے پڑھ کر. اسی طرح اور بھی اخلاق رذیلہ جو ہے ان کو اس میں سے پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ. اور حدیث کی کتاب بھی سامنے لاتا ہوں تاکہ حدیثوں کے الفاظ بھی سناؤں اور اس کا ترجمہ، اس کا مطلب بھی سمجھاؤں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.